کورونا کو ناک آؤٹ کرنے والے بڑھنے لگے، مزید 32 مریض مختلف اسپتالوں سے ڈسچارج، صحت یاب ہونے والے لاہوریوں کی تعداد 209 ہو گئی۔ چلڈرن ہاسپٹل میں زیر علاج 3 ننھے بچے کورونا کو شکست دینے میں کامیاب۔ ادھر پنجاب میں مزید 35 کیس سامنے آنے پر تعداد 3721 ہو گئی۔ لاہور میں کورونا وائرس کے 600 مصدقہ مریض ہیں۔ محکمہ صحت نے تازہ اعداد و شمار جاری کر دیے۔ کورونا سے اب تک 41 اموات، 702 افراد صحت یاب ہو چکے۔ شہریوں کے لیے خطرے کی گھنٹی مسلسل بجنے لگی۔ لاک ڈاؤن کے باوجود کورونا وائرس کے وار جاری۔ شہر میں 1034 گھروں کو سیل کر کے قرنطینہ میں تبدیل کر دیا گیا۔ شہر کے 1034 گھروں میں 4236 افراد کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا۔ 4236 شہریوں کے ٹیسٹوں کا عمل جاری ہے۔ شہر میں کورونا سے بچاؤ کے لیے جزوی لاک ڈاؤن کا 28واں روز، شہریوں کو گھروں تک محدود رکھنے کے لیے پولیس اقدامات ناکام۔ شہریوں کی بڑی تعداد گھروں سے نکل آئی۔ اہم شاہراہوں پر شہری موٹر سائیکلز اور گاڑیوں پر سفر کرنے میں مصروف۔ پولیس کی جانب سے لگنے والے ناکوں پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی پر اب تک 2057 مقدمات درج کیے جا چکے۔ کفالت مراکز سے مستحقین کو امداد کی فراہمی۔ ضلع انتظامیہ نے احساس کفالت سینٹرز پر رقم ادائیگی کی تفصیلات جاری کر دی۔ گزشتہ روز 7105 افراد کو 12000 فی کس ادائیگی کی گئی۔ 9 دنوں میں مجموعی طور پر 84,569 افراد کو 1,03,21,08,000 کی رقم ادا کی گئی۔ ادھر نادرہ میگا سینٹر کے باہر احساس پروگرام سینٹرز کے عملہ اور نادرہ کے خلاف مظاہرہ۔ امدادی رقم کے لیے ادائیگی نہیں ہو رہی، مظاہرین کا شکوہ۔ کورونا سے نمٹنے کے لیے پنجاب حکومت کا عالمی بینک کے فنڈز بھی استعمال کرنے کا فیصلہ۔ ڈیولپمنٹ سیکٹرز کی مد میں ملنے والے فنڈز بھی پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کو منتقل ہوں گے۔ پنجاب حکومت نے 1 ارب 20 کروڑ محکمہ صحت کو منتقل کرنے کی منظوری دے دی۔ بیرون ملک میں پھنسے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن متحرک۔ 20 تا 28 اپریل تک 20 پروازوں سے 5250 پاکستانیوں کی وطن واپسی ہوگی۔ اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کی جانب سے پروازوں کی لسٹ جاری کر دی گئی۔ پروازوں میں پی آئی اے، کینیڈین ایئر اور بحرین کے طیارے حصہ لیں گے۔ پی آئی اے نے دبئی میں پھنسے پاکستانیوں کو لانے کے لیے 2 خصوصی پروازیں چلا دیں۔ ایک پرواز کچھ دیر بعد اور ایک رات 10 بجے پہنچے۔ ہائی کورٹ میں ڈاکٹرز کو حفاظتی کٹس کی عدم فراہمی کے خلاف کیس۔ چیف جسٹس نے درخواست خارج کر دی۔ درخواست گزار اور ڈاکٹرز کو جرمانے کا حکم۔ چیف جسٹس کورونا ڈیوٹی نہ کرنے والے ڈاکٹرز کی جانب سے درخواست دائر کرنے پر سخت برہم۔ غیر متعلقہ ڈاکٹرز کی طرف سے درخواست دائر کرنے پر جرمانے کا حکم دے دیا۔ عدالت کا سیکرٹری صحت کو درخواست گزار ڈاکٹرز کے خلاف کارروائی کا بھی حکم۔ بیوی پاک دامن مزار کی اپ گریڈیشن کے لیے فنڈز جاری نہ کرنے کے خلاف درخواست۔ مزار کی اپ گریڈیشن کے لیے 126 ملین سے زائد بجٹ کی منظوری کا ڈرافٹ پیش۔ سیکرٹری اوقاف اور چیف انجینئر بلڈنگ نے رپورٹ پیش کی۔ اپ گریڈیشن کا منصوبہ مکمل کر لیں تو ثواب کی بات ہے۔ جسٹس شاہد وحید کے ریمارکس۔ 1 ماہ بعد مزار کی تعمیر مکمل کر لی جائے گی، چیف انجینئر کی یقین دہانی۔ پنجاب حکومت کا سادگی اور کفایت شعاری کا دعویٰ دھرا رہ گیا۔ سادگی کا پرچار کرتے صوبائی وزراء کو اپنی رہائش گاہوں کے لیے مزید فنڈز درکار۔ محکمہ خزانہ نے وزراء کی سرکاری رہائش گاہوں کے لیے سپلیمنٹری گرانٹ مسترد کر دی۔ تزئین و آرائش کی اسکیم کے لیے فنڈز جاری نہیں کر سکتے، محکمہ خزانہ کا صاف جواب۔ کورونا وائرس اور لاک ڈاؤن، محکمہ ایکسائز کو اربوں روپے کا نقصان۔ موٹر برانچ سمیت محکمہ ایکسائز کی باقی برانچز میں تمام امور ٹھپ ہو گئے۔ رجسٹریشن، ٹرانسفر اور ٹوکن ٹیکس کی ادائیگی نہ ہونے سے روزانہ 7 کروڑ سے زائد کا نقصان۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں روزانہ 250 سے زائد گاڑیاں رجسٹرڈ ہوتی تھیں۔ پراپرٹی، ایکسائز، انٹرٹینمنٹ اور پروفیشنل ٹیکس کی ریکوری 0 ہو گئی۔ کورونا وائرس سے میٹروپولیٹن کارپوریشن کو مالی جھٹکا۔ کارپوریشن کو لاک ڈاؤن سے 40 کروڑ کا ماہانہ مالی نقصان۔ 26 شعبوں سے ماہانہ اہداف 42 کروڑ تھے جو پورے نہیں ہوئے۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کو بجٹ کے سالانہ اہداف بھی خطرے میں پڑ گئے۔
محکمہ داخلہ نے اسپیشل پروٹیکشن یونٹ میں نئی بھرتیوں کی منظوری دے دی۔ اسپیشل پروٹیکشن یونٹ میں 531 نئے جوان بھرتی کیے جائیں گے۔ ریٹائرڈ فوجیوں کو ایس پی یو میں 2 سالہ کانٹریکٹ پر بھرتی کیا جائے گا۔ پنجاب پولیس نئی بھرتیوں کا عمل جلد شروع کرے گی۔ ایل ڈی اے شعبہ ٹاؤن پلاننگ کا غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن۔ 11 ہدایت اللہ وحدت روڈ پر غیر قانونی کمرشل دکانیں مسمار کر دی۔ ستلج بلاک میں رہائشی پلاٹ نمبر 348 پر دکانوں کی تعمیر روک دی گئی۔ علی کالونی والٹن میں گھر میں 2 کروڑ مالیت سے زائد کی ڈکیتی کی واردات۔ 3 ڈاکوؤں نے عبدالرشید ڈار کے گھر خواتین گارڈ کو یرغمال بنا کر لوٹ مار کی۔ ڈاکو پاکستانی اور امریکی کرنسی، جیولری اور الیکٹرانکس کا سامان لے گئے۔ لاک ڈاؤن کے دوران بھی چوری کی وارداتیں تھم نہ سکیں۔ گلشن راوی میں شہری یاسر کے گھر چوری کی واردات۔ چور شہری یاسر کے گھر سے 4 بکرے چرا کر فرار۔ واردات کی CCTV سری 42 کو موصول۔ بکرے لے کر دونوں ملزمان سفید کیری ڈبے میں فرار ہو گئے۔ پنجاب اسمبلی کا مالی سال 2020-21 کا 2 ارب 63 کروڑ 90 لاکھ 57 ہزار کا بجٹ منظور۔ اسپیکر چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت فائنانس کمیٹی کا اجلاس۔ کورونا کے باعث بجٹ میں 31 کروڑ کی کمی کر دی گئی۔ اسپیکر کی جانب سے بجٹ میں کمی پر وزیر خزانہ کا خراج تحسین بولے، اراکین اسمبلی کی طرف سے کورونا فنڈ میں 3 کروڑ دینے پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سیکرٹری اسمبلی نے اسمبلی کے نظر ثانی شدہ تخمینہ جات پیش کیے۔ ہسپتالوں میں ڈاکٹرز کو حفاظت لباس فراہم کیا ہے۔ حکمران کورونا کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ خواجہ عمران نذیر اور خواجہ سلمان رفیق کی جناح اسپتال میں میڈیا سے گفتگو۔ لیگی رہنما کہتے ہیں ڈیلی ویجز ملازمین کورونا سے زیادہ متاثر ہوئے۔ حکمران زبانوں کو بند کر کے قوم کے لیے کام کریں۔ حکمران شہباز شریف سے مشورہ ہی کر لیں۔ کورونا ٹیسٹ کی سہولت بڑھانے کی ضرورت ہے۔ رمضان المبارک میں سپر سٹورز کی ٹائمنگ کے حوالے سے اہم ملاقات۔ لاہور سپر سٹورز گروسری ایسوسی ایشن کے وفد کی صدر لاہور چیمبر سے ملاقات۔ وفد میں صدر محمد احمد نواز، جنرل سیکرٹری عمران، چیئرمین رانا اختر شامل۔ رمضان المبارک میں سپر سٹورز کی ٹائمنگ رات 10 بجے تک کرنے کا مطالبہ۔ وزیر صنعت اسلم اقبال سے کار ڈیلرز فیڈریشن کے عہدیداران کی ملاقات۔ وفد میں شہزادہ سلیم خان، چودھری ادریس سمیت دیگر عہدیداران شامل تھے۔ میاں اسلم اقبال بولے، پوری دنیا کورونا سے متاثر ہو رہی ہے۔ کار شو رومز کو SOPs بنا کر کھولنے کی اجازت دی جائے گی۔ جو بھی SOPs ہوں گے مکمل عمل درآمد کیا جائے گا۔ رہنماؤں کی یقین دہانی۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے MNA شنیلا راوت کی ملاقات۔ گورنر پنجاب کی اہلیہ پروین سرور بھی موجود تھیں۔ گورنر نے کورونا کے خلاف مدد کرنے پر شنیلا راوت کو تعریفی سند سے نوازا۔ کہتے ہیں بدقسمتی سے کورونا کے خطرات مزید بڑھ رہے ہیں، ایک لمحے کی بھی کوتاہی کی گنجائش نہیں۔ ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹیشن اتھارٹی کی مانیٹرنگ اتھارٹی کا 15واں اجلاس۔ وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے اجلاس کی صدارت کی۔ قائم مقام DG ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹیشن اتھارٹی نے بریفنگ دی۔ وزیر صحت نے اجلاس کے دوران پچھلے اجلاس کے منٹس کی منظوری دے دی۔ ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹیشن اتھارٹی کے مالیاتی سال کی تفصیلات بھی طلب کر لی گئی۔ زچہ بچہ کی صحت کے حوالے سے UHS میں سہ فریقی معاہدہ UHS پاپولیشن انوویشن فنڈ اور ویمن چیمبر آف کامرس کے مابین ہوا۔ VC UHS پروفیسر جاوید اکرم، CEO PPIF جواد احمد نے دستخط کیے۔ پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم کہتے ہیں دنیا کورونا کے باعث مشکل وقت سے گزر رہی ہے، مشکلات میں ہی مواقع چھپے ہوتے ہیں۔ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اجلاس۔ کمپنی کے تمام کارپوریٹ سٹاف کو 10% انکریمنٹ دینے کی منظوری۔ 10% انکریمنٹ کمپنی GM اور ڈپٹی GM کو نہیں دیا جائے گا۔ لوکل گورنمنٹ کا LWMC میں اصلاحات کا مجوزہ ڈرافٹ منظور کر لیا گیا۔ LWMC کا 4500 سے زائد سینیٹری ورکرز کو خود بھرتی کرنے کا فیصلہ۔ ڈالفن ہیڈ کوارٹر میں سندس فاؤنڈیشن کا بلڈ کیمپ قائم۔ ڈالفن فورس پولیس ریسپانس یونٹ کے اہلکاروں نے خون کے احتیاط دیے۔ SP ڈالفن فورس عائشہ بٹ نے بلڈ کیمپ کا دورہ کیا۔ بلڈ کیمپ کے پہلے روز 100 سے زائد اہلکار خون کے احتیاط دیے۔ عائشہ بٹ کی گفتگو۔
الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے سروسز ہاسپٹل کو حفاظتی کٹس کی فراہمی. سروسز ہاسپٹل کو 200 حفاظتی کٹس اور 450 سرجیکل ماسک فراہم کیے گئے. امیر جماعت اسلامی لاہور ذکر اللہ مجاہد نے ایم ایس افتخار احمد کو کٹس اور ماسک دیے. اور سینٹرل کانٹریکٹ کے قومی ٹیم میں شامل کھلاڑیوں کے فزیکل فٹنس ٹیسٹ ویڈیو لنک کے ذریعے لیے گئے. قومی ٹیم کے اسٹرینتھ اینڈ کنڈیشننگ کوچ یاسر ملک نے نگرانی کی. کھلاڑیوں کے فزیکل فٹنس ٹیسٹ کا سلسلہ 2 روز جاری رہے گا. جم، سکن فولڈ اور لانگ رننگ ٹیسٹ میں شامل نہیں. یو ٹیسٹ آپشنل تھا.